اس میں یہ پوری بات بیان کی ہے۔ پوری بات اس طرح ہے کہ محمد الرسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے آ کے پیغمبر کی حیثیت سے یہ بتایا ہے کہ میں یہ کلام خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر ہی کی نسبت سے وہ کلام زیر بحث آیا ہے، ورنہ وہ قابل اعتنا ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، کلام میں سے ایک کلام ہے، وہ قابل اعتنا بنا ہے، قابل التفات بنا ہے تو اسی دعوے کی وجہ سے بنا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہی ہوگا کہ پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ثابت ہو، یعنی کیا فی الواقع یہ اسی پیغمبر کا پیش کردہ کلام ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اس پہ ہمارا اطمینان ہو گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا پیش کردہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ نے جو کلام پیش کیا ہے وہ قول البشر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ دیکھنے میں تو ایک بشر ہی ہیں، تو ایک بشر کی حیثیت سے انہوں نے بات کی ہے، اس کو میں کیوں مان لوں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو میں جب خدا کے کلام کی حیثیت سے جس کتاب کو پیش کیا جا رہا ہے اس میں جاتا ہوں تو وہ میرے سامنے 3 معیارات رکھ دیتی ہے۔ میں نے ان 3 معیارات کو بالکل الگ الگ بیان کیا ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان سے کسی کلام کے صادر ہونے کا عمل، اس نوعیت کا کلام جس میں کوئی پیغام ہے، جس کے اندر کوئی فلسفہ ہے، جس میں کوئی حکمت بازی کی جا رہی ہے، جس میں کوئی دعوی ہے، جس میں کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس نوعیت کے جتنے کلام انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کے صدور کے لیے صحیح و خطا کے ایک بڑے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ تو وہ سب سے پہلے مجھے یہ توجہ دلاتی ہے کہ اس پیغمبر کو دیکھو، اس کی 40 سال کی زندگی بستی کے فرد فرد کے سامنے ہے۔ تمہیں نہ یہ کہیں مشق کرتا نظر آئے گا، نہ اس طرح کی باتیں کرتا نظر آئے گا، نہ اس طرح کے کسی کلام کی تیاری کرتا نظر آئے گا، نہ صحیح و خطا کا عمل فکر میں کہیں نظر آئے گا۔ یہ ایک بالکل عام آدمی کی زندگی بسر کرتے ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک صحرا میں کھڑے ہیں اور یک بیک ان کو پکڑ لیا گیا ہے کہ جائیے اب آپ یہ کلام پیش کیجئے، بالکل اسی طرح ایک دن باہر نکلا اور اس نے کہا کہ مجھے پیغمبر منتخب کر لیا گیا ہے، میں آج یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ بڑے سے بڑا شاعر، ادیب، عام آدمی کوئی بھی ہو، وہ صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، تراشیدم پرستیدم شکستم، پھر جا کے اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے فکر کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے اسلوب کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کی ساری تاریخ ہم جانتے ہیں، ہم غالب کی جانتے ہیں، ہم شیکسپیئر کی جانتے ہیں، ہم فردوسی کی جانتے ہیں، ہم آئنسٹائن کی جانتے ہیں، ہم نیوٹن کی جانتے ہیں۔ وہ کیا مانتے تھے؟ انہوں نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد کیا تعلیم پائی؟ وہ اس وقت کیا کہتے تھے؟ ان کا سائنس کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ ادب کی طرف کیسے ہوا؟ کس طرح کی شاعری کرتے تھے؟ پہلے کیا تھے؟ بعد میں کیا تھے؟ تو ایک پوری تاریخ کے بعد پھر دیوان غالب سامنے آتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک لمحے کے لیے بھی تم اس طرح کی کوئی چیز نہ دریافت کر سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ انسانی کلام جس طرح صحیح و خطا کے بغیر کسی شخصیت سے صادر نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر اس انسانی کلام کا حامل 25 سال 30 سال یعنی ایک معقول مدت جیسے کہ ہر انسان گزارے اور اس دوران میں اس کے فکر اور اس کے اسالیب میں تضادات نہ پیدا ہو۔ اس نے ایک بات کہی یعنی جب اپنے عروج پر پہنچا اس کے بعد کہنا شروع کیا، جب اس نے کہنا شروع کیا تو اس میں بھی پھر وہی صحیح و خطا نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اسی طرح تیسری بات وہ ہے جس کو میں نے اس موقع پر بیان کیا ہے کہ کسی کلام انسانی کلام کی عمر 100-250 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی بنیادی روح ختم ہو جاتی ہے، ہم آج بھی ارسطو کی منطق پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے تو اب غلطیاں سامنے آنے لگ جاتی ہیں، یعنی وہی صحیح و خطا کا عمل آج بھی وہ صحیح کی حد تک موجود، لیکن خطا اگر خطا پہلے تھی تو وہ بھی ریکارڈ پر آ گئی، اگر درمیان میں تھی تو وہ بھی سامنے آ گئی، اور اب تو ہمارے پاس ہر لحظے یہ موقع ہے، 1500 سال ہو گئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ انسان کے کلام میں تو یہ نہیں ہوتا نہیں کیا ہو جاتا ہے، بالکل صحیح بات بیان کر رہا ہے، مثال دیتے ہوئے اس نے کوئی واقعہ بیان کیا، تاریخ غلط ہو گئی، آدمی غلط ہو گیا، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس سے بچ سکے۔ تو اس پہلو سے میں نے اس کو پیش کیا۔ 15 صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں بعض لوگ ایک بالکل احمقانہ سی بات کہتے ہیں کہ آپ حضرات جب کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض کر دیتا ہے تو پہلے ایک بات مان رہے ہوتے ہیں، پھر دوسری، وہ میرے فہم کا ارتقا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔
ٹھیک ہے. اب لیکن یہ فہم کا ارتقا انبیاء کے ہاتھوں نہیں پایا جاتا نا, اسی لیے میں نے کیا جی جی یعنی یہ نہ وہاں پایا جاتا ہے, یہ میرا فہم ہے. یعنی جیسے ہی میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو بالکل وہی عمل شروع ہو گیا جو انسان کو کرنا چاہیے. یعنی جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا زمخشری کی تو یہ رائے تھی, اچھا ابن کثیر کی تو یہ رائے تھی, تو وہ اس کے بعد توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھیے زمخشری یہاں غلطی کھا گئے ہیں. یہ قرآن کے اس پہلو کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی, لفظ کو انہوں نے ایسے نہیں دیکھا. جو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں وہ پھر مشترک یونیورسل غلطیاں مان لی جاتی ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی. اگر مثال کے طور پر کسی نے یہ بیان کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات مریم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو یہ تو ایک واقعاتی غلطی ہے, اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جتنی قرآن مجید کے سمجھنے کے معاملے میں اختلافات ہیں ان میں بالکل وہی انسانی عمل پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا زمخشری پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی ابن کثیر جو قرآن کے سمجھنے میں بھی آخری بات کہہ دے. تو انسانی علم کی اس نوعیت کو سامنے رکھ کر قرآن نے اپنی انفرادیت ثابت کی. خلاصہ ٹھیک ہے. اس میں ایک سوال چھوٹا سا جو پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہے غامدی صاحب, یہ انڈکشن کی اپروچ لگ رہی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کل کوئی کتاب ایسی دریافت ہو جائے یا ایسی کتاب لکھ لی جائے کہ جو ایک لمبا عرصہ سروائیو کر جائے؟ اسی لیے قرآن مجید نے اس کو 3 نکات میں تقسیم کر دیا, یعنی تینوں کو بیک وقت پورا ہونا چاہیے. تو یہ تینوں نکات اگر کسی موقع پر پورے ہو جائیں گے کسی کلام کے بارے میں تو یقیناً وہ بھی قول البشر نہیں ہوگا. یہ میں نے یعنی برسبیل تنزل اسمان کو مان کے کہا ہے, کیونکہ پھر کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی معجزہ ہو گیا ہے انسانوں کے ساتھ, اتنے بڑے معاملہ جو ہو رہا ہے اس سے اس طرح کا استثناء وجود میں نہیں آ سکتا. تو ہمارے سارے علوم کی بنیاد اس وقت ساری سائنس کی بنیاد اسی انڈکشن پر, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, چیزوں کے بارے میں امتیاز اور فرق کا فیصلہ یا تو اپنے اضطراری علم سے کر رہے ہوتے ہیں اور یا استقراء سے کر رہے ہوتے ہیں.